امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی رازدار، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خوشیاں منانے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اب تو اسلام کو بڑی فتح مل گئی ہے، اب تو اسلام کے اندر فوجیں ہی فوجیں داخل ہو گئی، اب تو اسلام کو ترقی مل گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے خوش تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخصیت تھی، ایک ہستی تھی، ایک انسان تھے جو تنہائی کے اندر مسجد نبوی کے کونے کے اندر بیٹھ کے آنسو بہا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، روئے جا رہے تھے، روئے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا او صدیق اکبر کیا بات ہو گئی ہے؟ سارے تو آج خوشیاں منا رہی ہیں، اللہ نے سورہ نصر نازل کر دی ہے، اب تو اسلام کو ترقی مل گئی ہے، اب تو اسلام کو فتوحات مل گئی ہیں، اب تو اسلام کے اندر فوجیں ہی فوجیں داخل ہونے جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ہی ہو اکیلے جو مسجد نبوی کے کونے کے اندر بیٹھے آنسو بہا رہی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرے یار، جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جس چیز کو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس صورت کا مطلب یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ تمہیں نہیں پتا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ذرہ برابر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو صدیق کا کیا بنے گا؟ سب خوشیاں منا رہے ہیں اور وہی ہوا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بیمار ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا امیر المومنین ہم آپ کے لیے حکیم بلواتے ہیں، ہم آپ کے لیے بڑا ڈاکٹر بلواتے ہیں۔ انکار کر دیا، فرمایا ضرورت نہیں ہے۔ وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، کہنے لگے یا امیر المومنین ہم حکیم کو منگواتے ہیں، حکیم کو بلواتے ہیں، اجازت عطا فرما دی۔ حکیم نے آ کر چیک کیا، حکیم نے آ کر دیکھا، دیکھنے کے بعد حکیم نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری تو کوئی بیماری نہیں ہے، ظاہری تو ان کو کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اندر ہی اندر کوئی غم ہے جن کو ان کو اندر ہی اندر کھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا یا امیر المومنین کیا مسئلہ ہو گیا، کیا بات ہو گئی، آپ کو کس چیز کا ایسا غم ہے، کون سا ایسا آپ کو درد لگا ہوا ہے، ہمیں تو بتا دیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، رو کے فرمانے لگے، فرمایا او فاروق کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر کو کون سا غم ہے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پریشانی ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے صدیق کو اندر کیا چیز کھائے جا رہی ہے؟ جب سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے، اس دن سے لے کر آج تک صدیق اکبر کو سکون ہی نہیں آیا۔ آج تو اور میں صرف نعرے لگاتے ہیں، تو اور میں اس کے نبی کے دعوے کرتے ہیں، تو اور میں اس کے مصطفیٰ کے دعوے کرتے ہیں۔ آج ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پہ آ، تمہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے در سے ملے گا کہ عاشق رسول کیسا ہوتا ہے، اس کے مصطفیٰ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کرنا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، تو اللہ کی قسم سیدنا صدیق اکبر
اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے سیکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی پریشانی ہوتی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تڑپ جاتے کہ ہائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، جب تک اپنی حیثیت کے مطابق کوشش نہیں کرتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریشانی یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون نہیں آتا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اللہ اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے عرض کر دیا یا رسول اللہ میری بیٹی عائشہ حاضر ہے، مال کی ضرورت پڑی۔ اللہ اکبر کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا مال کی ضرورت پڑی، 40,000 دینار کے مالک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کا سارا مال اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ 40,000 دینار، میں آپ کو آج کے حساب سے سمجھاؤں، آج کے حساب سے میں نے ایک دن اندازہ لگایا، کیلکولیٹ کیا، 3 ارب روپے بنتے ہیں۔ 40,000 دینار 3 ارب روپے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک کے اندر ڈال دیا۔ آج تو اور میں تو دین اسلام کے اوپر، آج تو اور میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، آج تو اور میں مسجد کے اوپر، آج تو اور میں مدرسے کے اوپر خرچ کرتے ہوئے گنتی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں ہے کیا ہوگا، ہے کیا بنے گا، ہے کس طرح ہوگا، ہے میرا کیا بنے گا۔ اللہ کی قسم اگر سیکھنا ہے آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آ، جہاں ضرورت پڑی، فرمایا مسجد نبوی کی جگہ کی ضرورت پڑی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے کی ضرورت پڑی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی ہونی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کی شادی کیوں نہیں کرتے تھے؟ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق فاطمہ کی شادی کے لیے خرچے کی ضرورت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو آئے، مال اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ مال صدیق کا ہوگا، شادی فاطمہ کی ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک جگہ کے اوپر، ایک ایک لمحے کے اوپر، زندگی کے ایک ایک موڑ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی وفا کی، ایسا عشق کیا، ایسی محبت کی، اللہ کی قسم قیامت تک اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا کیسا عشق ہے؟ فرمایا ہجرت والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک یوں اٹھا اٹھا کے جا رہے ہیں تاکہ کفار مکہ پیچھے سے آ کر ان پاؤں کے پاؤں کے نشانات کو تلاش کرتے کرتے ہم تک نہ پہنچ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ ٹھہر جائیے۔ صدیق کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ صدیق بھی موجود ہو، پھر بھی آپ پتھروں کے اوپر چلیں، پھر بھی آپ کو تکلیف ہو، صدیق تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ اور سواری کوئی نہیں ہے، صدیق اکبر کا کندھا تو حاضر ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے کے اوپر اٹھا کر سفر کرنا شروع کیا۔ آج بھی جو حاجی مکہ مکرمہ جاتے ہیں ذرا جا کر ان سے پوچھو، اکیلا جوان آدمی، طاقتور آدمی اکیلے چڑھتے ہوئے بھی پریشان ہوتا ہے کہ اس غار تک کیسے پہنچے۔